یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہر قسم کے عیوب اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں۔ درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ طبرانی میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی نے یہ لفظ پڑھے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اس کا معنی یہ ہے، یا رب لک الحمد، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ تیری جلالت، تیری ربوبیت اور تیری قدر کے مطابق تیری حمد و ثنا اور تیری عظیم بادشاہت کے مطابق تیری حمد و ثنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کلمات کو لے کے اللہ کے حضور پیش ہوئے، یا اللہ ایک بندے نے یہ کلمے پہلی دفعہ ہم نے یہ سنے ہیں، اس نے یہ ادا کی، اس کا ثواب کتنا لکھ دو۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے فرشتوں، ان الفاظ کو ایسے ہی اپنے ڈائری میں لکھ دو، کرامن کاتبین کو حکم ہے کہ میں خود ہی ان الفاظ کا، ان کلمات کا میں بندے کو ثواب عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں نے ایک سورت سے 2 آیات مبارکہ بینات تلاوت کی ہے، ان کی وضاحت سے پہلے اپنی ایک مثال سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک رسالے میں نے پڑھا کہ 3 آدمی، 3 مسافر کسی بابرکت سفر پر نکلے۔ ابھی بھائی عبداللہ بتا رہے تھے کہ مکہ مکرمہ میں مکہ ٹاور ہے جس کے منزلیں 100 کے قریب ہیں۔ بہرحال وہ 3 مسافر جو ہے جس علاقے میں جانا تھا پہنچے، انہوں نے کہا ہم نے ہفتہ 2 3 4 رہنا ہے تو کرائے پر مکان لے لیتے ہیں، رینٹ پہ لینا ہے۔ مکان کا پتہ کرتے کرتے پتہ چلا ایک عمارت ہے، اس کی کافی ساری منزلیں ہیں، وہاں کرائے پہ مکان ضرور مل جائے گا۔ اس بلڈنگ کے دفتر میں گئے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا کمرہ تو آپ کو مل جائے گا لیکن ساری منزلیں پور ہیں، 75ویں منزل پہ آپ کو کمرہ ملے گا۔ وہ پریشان ہو گئے، 15 منزلیں، 75 منزلیں کون طے کر کے جائے گا؟ وہ دفتر والا کہتا ہے پریشان نہ ہو، لفٹ لگی ہوئی ہے، آپ لفٹ پہ جائیں، لفٹ پہ آئیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے،
رات 10 بجے لفٹ بند ہو جاتی ہے، 10 بجے سے لیٹ نہیں ہونا، ٹائم کا خیال رکھنا ہے۔ اگر لیٹ ہو جائے تو پھر سیڑھیوں کے راستے سے آپ کو یہ سفر طے کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی روٹین کے مطابق آتے رہے جاتے رہے، ایک دن بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ لیٹ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے لفٹ بند ہو گئی تھی، انہوں نے کہا جی 2 منٹ کے لیے چلا دیں، ہم اپنے منزل پہ پہنچ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا رول نہیں ہے، آپ سیڑھیوں کے ذریعے جائیں گے۔ وہ بڑے پریشان ہو، کیسے پہنچے جی سیڑھیوں، اتنی منزلیں ہیں، یہ تو رات گزر جائے گی سفر کرتے کرتے ہی، چلو 12 پہنچنا ہے، ایک طریقہ کار ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے طے کر لیا آپس میں کہ ایک آدمی 25 منزلیں تک اپنی کوئی گفتگو، اپنی بات سنائے، باتیں کرتے گفتگو کرتے کرتے پتہ نہیں چلے گا 25 منزلیں طے ہو جائیں گی، پھر دوسرا آدمی 25 منزلیں اپنی گفتگو سنائے، پھر تیسرا 25 وہ سنائے، 75ویں منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ پہلے کی باری آئی، اس نے بڑی خوشی کی باتیں خوش گپی وہ سناتا رہا، رام کہانی سناتا رہا۔ 25 منزلیں خوش گپیاں لگاتے لگاتے وہ پہنچ گئے۔ کہا جی اب دوسرے کی باری۔ اس نے کہا جی میں تو ایک ذمہ دار بندہ ہوں، تو آپ کو ذمہ داریوں کی بات سناؤں گا۔ وہ بندے کو اوپر ذمہ داریاں، اس کی پریشانیاں، ٹینشنیں، وہ سارے سناتا رہا، کس حالات سے بندہ گزرتا ہے۔ وہ 25 منزلیں وہ بھی گزر گئے۔ اب آگے تیسرے کی باری۔ کہنے لگا جی میں ہسپتال میں کام کرتا ہوں، میرے پاس مریض ہی آتے ہیں، میں بیماریوں کی باتیں سناؤں گا آپ کو، مریضوں کی باتیں سناؤں گا، تو یہ آپ سنیں، پریشانیوں کی باتیں میں نے سنانی ہیں۔ وہ بھی اس کی بھی سنتے رہے، جب آخری منزل پہنچے، آخری سیڑھی تھی، کہنے لگا بھائی ہم پہنچ تو گئے ہیں، لیکن آخری سیڑھی ہے، آخری ہی منزل ہے، لیکن سب سے بڑی پریشانی کی بات وہ بھی اب سن لیں۔ وہ کہنے لگے اب پریشانی والی بات کون سی ہے، اب تو منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ کہنے لگے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب ہم دفتر میں بات کر رہے تھے تو چابیاں دفتر میں رہ گئی، کمرے کی چابیاں دفتر میں رہ گئی۔ بڑے پریشان ہوئے، اب کیا ہوگا؟ جو اصل کام تھا وہ نیچے چھوڑا ہے۔ اس لکھنے والے نے اس مثال کو اس طرح ترتیب دیا، کہتا ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے 25 سال اس کے بادشاہی والے ہیں، اس پر کوئی ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں، کھاتا پیتا موجے لیتا ہے۔ جب 25 سال کی یہ طویل عرصہ گزرا، گھر والوں نے شادی کر دی، اب اس پر ذمہ داریاں شروع ہو گئی۔ کبھی بجلی کا بل ہے، کبھی گیس کا ہے، کبھی لے کے کہاں سے آنا ہے، کھلانا کہاں سے، نوکری پہ جانا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، اس کو پریشانیاں ہی ہیں، وہ ٹینشن ہی لگی ہے، ذمہ داریاں ہیں۔ وہ 25 سال اسی طرح گزر گئے۔ اس کے کہتا 50 سال کو ہو گیا، اب اس کے بچے جوان ہو گئے، ان کی شادیاں کرنے شروع کر دی۔ کبھی بیٹی کی طرف سے پریشانی، کبھی بیٹے کی طرف سے پریشانی، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کوئی ٹینشن آ گئی، اب ٹینشنوں میں ہی وہ گزرتا قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جب قبر میں پہنچا 75 سال کی عمر گزارنے کے بعد، تو جب فرشتوں نے پوچھا مر ربو کو، کہے گا میں تو ابھی کام کر کے کوئی نہیں آیا۔ 25 سال ویسے گزار دیے خوش گپیوں میں، 25 سال گزار دیے ذمہ داریوں میں، اور 25 سال گزار دیے ٹینشنوں میں، بیماریوں میں اور پریشانیوں میں، دکھوں میں گزار دیے۔ تو پھر کیا کرے گا؟ وہ قبر میں جا کہے گا فرج نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ اب پتہ چلا ہے کام کیا کرنا تھا، کس مقصد کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا تھا، اب پتہ چلا ہے۔ پہلے تو ویسے ہی میں زندگی گزار کے آ گیا، فرض اب پیچھے مجھے لٹا دے، دوبارہ بیچ، نعمل صالحا، اب میں اچھے کام کروں گا، جیسے کہے گا ویسے کر کے آؤں۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، پھر اس وقت افسوس کرے گا کاش میں اللہ کی مان لیتا، اس کے رسول کی مان لیتا۔
سورہ منافقون میں ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد جہاں احدکم الموت، جب موت کا فرشتہ آیا، اب کیا کہتا ہے؟ اب ذمہ داری کا احساس ہوا، کہتا اللہ تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتا، تھوڑا سا اب وقت کیوں نہیں دے دیتا؟ کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ، اللہ جتنا مال دیا دنیا میں بلڈنگیں بنانے میں لگا رہا، کارخانے بنانے میں، مکان بنانے میں، تو اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا، اب آ گیا ہوں خالی ہاتھ۔ فَأَصَّدَّقَ، اب مجھے ٹائم دے، اب میں تیرے راستے میں خرچ کر کے آؤں، تو خرچ کر کے ہوں گا پھر کن میں؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کا کام تھا تیرے راستے میں خرچ کرنا، تجھے راضی کرنا، عبادات کرنا، میں وہ تو کر کے نہیں آیا، خالی ہاتھ آ گئے، اب مجھے بھیج دے، اب میں کر کے آؤں۔ اس وقت یہ پچھتائے گا، کیا فائدہ پچھتانے کا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ، جب اس کی روح جو ہے نا گلے میں اٹک جائے گی، سانس اٹک گیا ہے، سب سے پہلے انسان کی جان جو ہے، روح جو ہے، اس کے پاؤں سے نکالی جاتی ہے، اس کے جسم پھر بے جان ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بے جان ہوتے ہیں۔ وہ بیٹے جن کے لیے حرام حلال کی اس نے تمیز نہیں کی، وہ اب دیکھ رہے ہیں۔ اب بیٹا ہاتھ اٹھاتا ہے، جب چھوڑتا نیچے گر جاتا ہے۔ یہی ہاتھ تھا جس کے ساتھ یہ غریبوں کو تھپڑ لگایا کرتا تھا، ظلم زیادتی کیا کرتا تھا۔ یہی زبان تھی، اب خاموش ہے، جو تر تر باتیں کیا کرتی، اللہ کی بغاوت پہ لوگوں کو اکسایا کرتی تھی۔ یہ پاؤں اب بے جان پڑے ہیں، جو گناہ کے راستے پہ چل چل کے جایا کرتے تھے، اب پڑا ہوا ہے۔ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ، اب ساری دولتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن وارث دوسرے بنے والے ہیں۔ اگر وہ ساری دولت بھی خرچ کر کے اپنے باپ کو بچانا چاہے، بچا نہیں سکتے، فرشتے کو واپس نہیں بھیج سکتے۔ کتنے کٹھے عزیز و اقارب دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر حکیم آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اب مال تو کام نہیں آ رہا، کوئی ڈاکٹر کو بلا لو۔ اللہ فرماتے کہتے ہیں جو دم جاڑا کرنے والے ان کو بلا لو۔ کیوں بلا لو؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، ساری زندگی تو گزر گئی اللہ کی بغاوتوں میں، اب پتہ چلا ہے کہ اب دنیا سے اب جا رہا ہے، اب دنیا کی جان چھوڑ رہا ہے، بیٹوں اور بھائیوں سے اب علیحدہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پوزیشن اللہ پاک نے اس وقت کی بیان کی ہے۔ میں نے ایک دفعہ نا کسی گھر میں کوئی بیمار تھا، وہ مجھے بلا کے لے گئے، دیکھیں جی وہ نا ہمارا مریض ہے، وہ آنکھیں بند کر لی ہیں، اس نے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جب یہ معاملہ پہنچتا لوگ دوڑتے ہیں، اس کو فلاں اسپتال لے جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، دوڑے لگ جاتی، سانس اکڑ جاتے ہیں، چہرے کے رنگ فک ہو جاتے ہیں، بھاگ رہے، بیٹا کہیں بھاگ رہا ہے، بھائی کسی طرف بھاگ رہے، کسی ڈاکٹر کے پاس۔ ایک آدمی میرے پاس آ گیا، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا، مجھے لے کے گئے، میں نے وہ سارے ان کے عزیز و قریب بیٹھے ہوئے تھے، جب اس کی پوزیشن دیکھی نا تو میں اس کی نبض پکڑ لی، تو محسوس ہوا کہ اس کی نبض بند ہو چکی ہے۔ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے ان کو کہا نا یہ تو جی فوت ہو گیا ہے، اسی وقت بین ڈالنے شروع کر دی بیویوں نے، اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں
میں ابھی وہیں کھڑا تھا تو پیچھے سے ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے. کسی نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب اکثر چپ کر جو ڈاکٹر صاحب کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب دیکھے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس کے سانس ابھی ہے، وہ تسلی دے ہمیں. روتے روتے چلاتے چیخیں مارتے سب خاموش ہو گئے. ڈاکٹر صاحب نے آ کے دیکھا، کہنے لگا جی بابا جی فوت ہو گئے. امیدیں ساری ٹوٹ گئی. ڈاکٹر صاحب کے آنے سے کچھ امید بچ گئی کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو ہمارا مریض بچ جائے، کوئی ٹیکا شکا لگائے، کوئی انجیکشن لگائیں، کوئی ڈرپ لگائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے. مولوی صاحب کو شاید پتا چلا ہے کہ نہیں چلا، تو یہ ان کو تو پتا ہے. جب اس سے بھی مایوس ہو کے پھر بیل ڈالنے شروع کر دے. اللہ فرماتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو محسوس ہو گیا ہے کہ اب دنیا کو چھوڑ رہا ہے. اللہ، مرنا تو ہر ایک نے ہے، ایک اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، ضابطہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے اس جہان سے جانا ہے. بڑا ہے تو تب بھی، چھوٹا ہے تب بھی، کو امیر ہے پھر بھی، اگر غریب ہے تب بھی، جگیردار ہے پھر بھی، اگر جھونپڑیوں میں رہنے والا تو پھر بھی، کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی مذہب کا ہے، سب کے لیے قانون ایک جیسا. اللہ فرماتے ہیں اس انسان کو ہم نے زندگی دی ہے، فَأَمَاتَهُ، ایک وقت آئے گا ہم اس کو فوت کریں گے. جب یہ فوت ہو جائے گا پھر اس کو فَأَقْبَرَهُ، اس کو ہم قبر بھی دیں گے، قبر میں چلا جائے گا. ثُمَّ شَاءَ أَنشَرَ، اب رات کو سوتا ہے، اس کو پتہ ہے الارم لگا کے سوئے صبح نماز میں نے پڑھنی ہے، اس یقین کے ساتھ، حالانکہ اللہ چاہے تو اٹھے ہی نہ، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ صبح میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، صبح کی نماز پڑھنی ہے، الارم پھر لگا لیتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میں صبح اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا. حالے پتہ نہیں اس کو کہ اٹھنا ہے کہ نہیں. دنیا کا معاملہ سوئیں گے تو اٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قبر میں جانے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا عرصہ اس کو قبر میں رہنا پڑے گا. یہ زندگی تھوڑی ہے، اس کے لیے اتنی فکریں، جس زندگی کا پتہ ہی نہیں کتنی لمبی اور کتنی طویل ہے، اس کا فکر ہی کوئی نہیں. میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب حشر کا ذکر ہوتا اتنے پریشان نہیں ہوتے تھے، قیامت کا، جہنم کی ہولناکیوں کا، لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا زار و قطار رونا شروع ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آپ قبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں، قبر کا ذکر سن کے روتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ قبر جو ہے یہ پہلی گھاٹی آخرت کی گھاٹیوں میں سے، جو یہاں پاس ہو گیا کامیاب ہو گیا آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی. وہاں تو سارے حشر کے دن بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، اگر جو جہنم میں چلے گئے وہاں بھی کافی ہوں گے، جنت میں جانے والے بھی بہت سارے ہوں گے، لیکن قبر میں جب میں چلا گیا نہ عثمان کا باپ ساتھ ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ اس کے بیٹے ہوں گے، نہ بیٹیاں ہوں گی، نہ عزیز و اقارب ہوں گے، نہ بیوی ہوگی، اکیلا ہی عثمان ہوگا. قبر پھر پتہ نہیں کیا سلوک کرے گی. اس لیے میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ اس قبر میں آپ میری حفاظت فرما. اللہ، یہ بڑی ہستی ہیں جن کو قبر کا فکر ہے. ہم تو اپنی دکان کے پیچھے نمازوں کے وقت جو ضائع کر رہے ہیں، کارخانہ بند نہ ہو جائے، نماز پڑھنے جائیں کارخانہ بند کرنا پڑے گا، دکان بند کرنی پڑے گی. جب پڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے، اس کے پاؤں کام نہیں کرتے، آنکھیں دیکھ رہا ہے لیکن بول نہیں سکتا، اس وقت
زبان حال سے فرشتے کہتے ہوں اب لا دکان کا سودا جس کو بند نہیں کیا کرتا تھا اب پڑا ہوا ہے، دکان ویسے ہی کھلی ہے آپ کی، تیرے کارخانے یہی موجود ہیں اور تو نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ تیری ٹانگیں تیرے پاؤں جو حرکت کر سکتے ہیں چل سکتے ہیں، اب تو بے جان پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بات ایک عرض کرنے لگا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا قریب بیٹھی ہوئی ہیں، آخری سانس چل رہے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا آج کون سا دن ہے؟ کہا ابا جی آج سوموار ہے، سوموار کا دن ہے۔ عمر 63 سال ہو چکی، کہتے اسی دن میں اللہ کے پاس ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ بیٹی رو رہے، بیٹا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی ابا جان مجھے آپ کے جانے کا تو اتنا افسوس نہیں، کیونکہ ہر انسان نے جانا، لیکن افسوس یہ ہے خلیفۃ المسلمین اس جہان سے جا رہا ہے، مسلمانوں کا امیر جا رہا ہے، تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کے لیے نیا کفن خرید سکے۔ مسلمانوں کا امیر ہے، اپنی شاہی سے کفن بھی نہ بنوایا، اپنی خلافت سے نبی کا نائب ہے، اپنی خلافت سے کفن بھی نہ خرید سکے، لیکن آج جو بھی اٹھتا ہے کالا بونکتا ہے، حضرت صدیق کی صداقت پہ اٹھ کے بونکتا ہے، جب بھی کوئی بات کرتا ہے ان کی وہ جو اتنی عظیم ہستی ہے، میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس نے خلافت سے اپنا کفن بھی نہیں بنوایا، وہ کسی کی جائیداد کیا کھائے گا، وہ کسی کا مال کیا کھائے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو پٹا ڈالنا چاہیے، لگام دینی چاہیے، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں ان کی صداقت میں بونکتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، نہیں تو ان کو جہنم رسید فرما دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا میں نے سب کے احسان دے دیے ہیں، سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں اتنی ہیں، احسان اسلام پہ اتنے ہیں کہ ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی قیامت کے دن دے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی خلافت سے کفن بھی نہیں ہے۔ حضرت اماں جی صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹا رونے کی بات نہیں ہے، اگر نیا کفن میسر آ بھی جائے کسی زندہ کو دے دینا، وہ کپڑے زندہ کے لیے ہے، اگر مجھے پرانے کپڑوں میں بھی دفن کر دو، اگر ابو بکر کے عمل اچھے ہوئے، اعمال صالح ہوئے تو اللہ ان کپڑوں میں بھی عزت مجھے عطا کر دے گا، اگر ابو بکر کے عمل اچھے نہیں ہوئے تو نئے کپڑے بھی اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ بھائیو اس قبر کی فکر کرنی ہے، جو ہم نے قبر میں لمبا عرصہ طویل عرصہ گزارا، یہاں تو چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، وہاں پتہ نہیں کتنے عرصہ قبروں میں گزر جائے گا۔ یہ دیکھیں ہمارے شہر میں آپ قبرستان میں چکر لگائے، کافی سارے قبرستان ہیں، تو جب نظر دوڑائی جائے بڑے بڑے سرمایہ کار جگیردار اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ اس میں لیٹے ہوئے، پتہ ہی نہیں کہ کتنی دولت چھوڑ گئے، ان کو کئیوں نے سنبھالا ہوا۔ تو میرے بھائیوں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا اللہ پاک اس وقت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اللہ اکبر، اس کی پنڈلیاں جو ہے نا وہ آپس میں مل رہی ہیں، اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنا ظالم ہے، فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو سچائی کی تصدیق کی، حق کو حق نہیں سمجھا، اور نماز کا وقت ہوتا تھا نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اس کو جھنجھوڑ رہے انسان کو۔
वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, जुटलाता था, मुंह फेर लेता था। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, अपने घर की तरफ जाता था, कड़ के जाता था, गरूर और फख्र के साथ जाता था, जैसे कोई इसको पकड़ने वाला ही कोई नहीं है। औला लका फौला सुम्मा औला लका फौला। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में तूने माल तो बना लिया, फैक्ट्रियां तो बना ली, तूने दुनिया में कारखाने तो बना ले, बिल्डिंगें बना ली, नहीं बनाया तो आखिरत नहीं बनाई। अफसोस तुझ पर, दुनिया बना गया, अपनी आखिरत बर्बाद कर गया। औला लका फौला सुम्मा औला लका फौला। अफसोस, अल्लाह ने 3 दफा इंसान पे अफसोस किया। मेरे भाइयों, यह जिंदगी थोड़ी है, इसके लिए हम कोशिश और मेहनत करते हैं, अपने भाइयों को कहते हैं मेरे भाइयों इस जिंदगी को आखिरत के लिए तैयार करें। यह दारुल अमल है, अमल का दिन है। फिर ये दिन गुजर गए, जब बंदा फौत हो गया फिर किसी ने अमल नहीं करने देना, वहाँ तो दारुल हिसाब शुरू हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।